ابو علی حسن ابن الہیثم جو مغرب میں الہیزن کے نام سے جانے جاتے ہیں 965 میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ وقت مسلم دنیا کی تاریخ کے ہنگامہ خیز ادوار میں سے ایک تھا۔ کبھی ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی عباسی سلطنت اب ایک متحد اور طاقتور سلطنت نہیں رہی تھی، بلکہ متعدد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اگرچہ المطیع للہ نے عباسی خلیفہ کے طور پر اپنے مذہبی اختیار کا استعمال جاری رکھا، لیکن وہ اب سیاسی یا عسکری طور پر انچارج نہیں رہا۔ ابن الہیثم نے سیاسی غیر یقینی صورتحال اور سماجی اتھل پتھل کے درمیان بصرہ میں پرورش پائی اور تعلیم حاصل کی۔ اپنے ابتدائی سالوں میں عربی زبان، ادب اور روایتی اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ادب، ریاضی اور فلکیات میں ابتدائی تعلیم بصرہ اور بعد میں اعلیٰ تعلیم بغداد میں حاصل کی۔ اس وقت مسلم دنیا کے دارالحکومت کے طور پر بغداد کو دنیا کے سائنسی علم اور تحقیق کے سب سے نمایاں مراکز میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ یکے بعد دیگرے عباسی خلفاء کی سخاوت مندانہ سرپرستی میں مسلم علماء، مفکرین اور سائنسدانوں نے علوم کی تمام شاخوں میں تحقیق کی۔ ابتدائی مسلمان ریاضی دانوں اور سائنسدانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابن الہیثم نے اپنے دور کے چند سرکردہ اسکالرز اور سائنسدانوں کی رہنمائی میں سائنس کا علم حاصل کیا۔ ریاضی، فلکیات، طبیعیات اور آپٹکس سے بھی اچھی طرح واقف ہوئے۔ انہوں نے سائنس میں ایسی مہارت حاصل کی کہ جلد ہی ان کی شہرت عراق کی سرحدوں سے باہر پھیلنے لگی۔ جب مصر کے فاطمی حکمرانوں کو ان کی سائنسی مہارت کا علم ہوا تو انہوں نے ابن الہیثم کو قاہرہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور قاہرہ جا کر حکومتی سرپرستی میں اپنی تعلیم و تحقیق کو آگے بڑھایا۔ سیاسی تناؤ اور غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر، جس نے اس وقت عراق کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ابن الہیثم مصر جا کر بہت خوش تھے۔ علاوہ ازیں فاطمی حکمران تعلیم و تحقیق کے فراخ دلی سے سرپرستی کے لیے مشہور تھے۔ قاہرہ منتقل ہونے کے بعد فاطمی حکمران الحکم نے انہیں بلایا اور حکم دیا کہ دریائے نیل کے بہت زیادہ سیلاب کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ اگرچہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ناقابل یقین حد تک مشکل کام ہوگا، لیکن ابن الہیثم کسی چیلنج سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں تھے۔ اس طرح انہوں نے تمام ضروری تیاریاں کیں اور سیلاب سے بچاؤ کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ کام ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے جسے وہ خود حل نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ فاطمی حکمران کے پاس واپس آئے اور اسے صورتحال بیان کی، لیکن الحکم ان کی وضاحت سے مطمئن نہ ہوا۔ سیلاب سے بچاؤ کا ایک مؤثر منصوبہ وضع کرنے میں یہ ناکامی انہیں بہت مہنگی پڑی، کیونکہ ان سے شاہی سرپرستی واپس لے لی گئی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے اپنی کتابوں اور مخطوطات کی کاپیاں بیچنے پر مجبور ہوئے۔ طب، ریاضی، فلسفہ کے ساتھ ساتھ فلکیات ابتدائی مسلمان علماء اور سائنسدانوں کے پسندیدہ مضامین میں سے ایک تھا۔ ابن الہیثم کے زمانے سے پہلے ممتاز مسلم سائنسدانوں جیسے الغرفانی، الخوارزمی، بنو موسیٰ برادران یعنی محمد، احمد اور حسن، اور اس کے علاوہ البطانی اور ابو الوفا وغیرہ نے فلکیات میں وسیع تحقیق کی تھی۔ ان کی تحقیقات نے پوری مسلم دنیا میں فلکیاتی علم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ مسلمان سائنسدانوں نے قرون وسطیٰ کے زمانے میں فلکیات کے علم پر غلبہ حاصل کیا اور اس موضوع پر کچھ انتہائی انمول اور مستند تصانیف تحریر کیں، جنہیں مشرق اور مغرب دونوں میں جدید دور تک بہت زیادہ درجہ دیا گیا۔ بطلیمی اور دیگر یونانی ماہرین فلکیات کے برعکس مسلمانوں نے فلکیات کے مطالعہ کے لیے تجرباتی انداز اپنایا، جس میں فلکیاتی اجسام کی بہتر تفہیم کے لیے عملی مشاہدات کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ حیرت کی بات نہیں کہ فلکیات میں ابن الہیثم کا کام عملی بھی تھا اور نظریاتی بھی۔ انہوں نے اس وقت کے موجودہ فلکیاتی علم پر سوالات اٹھائے، تنقیدی انداز میں جائزہ لیا اور اپنے پیشروؤں کے نظریات اور افکار کو بغیر جانچ کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فلکیات کے مطالعہ کے لیے تجرباتی انداز اپناتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا کہ کس طرح
ان کے پیشرو یونانی فلکیاتی نظریات کو تنقیدی جانچ پڑتال کیے بغیر قبول کر چکے تھے۔ اس عمل میں انہوں نے کئی انمول کنٹریبیوشنز کی۔ فلکیات کے خلاصے کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بطلیمہ فلکیات کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس کتاب میں انہوں نے دلیل دی کہ سیاروں کی حرکات کی وضاحت کے لیے بطلیمی نے اپنے مشہور المیجسٹ میں جو سائنسی طریقہ کار استعمال کیا ہے وہ متضاد اور غلط تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے سائنس اور فلکیات کے مطالعہ کے لیے ایک نیا طریقہ تجویز کیا، اور یہ بطلیمہ کے سیاروں کے نظریہ پر ان کی سخت تنقید تھی، جس نے بعد میں اسلامی اسپین کے ابو اسحاق اور دمشق کے ابو حسن علی ابن شاطر جیسے دیگر ممتاز مسلمان فلکیات دانوں کو غیر بطلیمی سیاروں کے ماڈل تیار کرنے کی نئی کوشش کرنے کی ترغیب دی۔ ان کے کام نے کوپرنیکس اور کیپلر جیسے عظیم مغربی سائنسدانوں کے کام کو توانائی بخشی۔ تجریدی آسمانوں کے یونانی تصورات سے ایک ٹھوس اور قابل مشاہدہ طبی حقیقت کی طرف منتقل ہونا نہ صرف فلکیات کے علم میں ایک بنیادی تبدیلی تھی، بلکہ یہ ابن الہیثم کی اہم کنٹریبیوشنز میں سے ایک تھی۔ ان کی سائنسی تحقیقات نے بعد میں آنے والے فلکیاتی ماہرین کی راہ ہموار کی۔ اس طرح یہ کوئی اتفاقی بات نہیں تھی کہ ابن الشاطر اور کوپرنیکس کے تیار کردہ سیاروں کے ماڈل بعد میں تقریباً ایک جیسے پائے گئے، صرف معمولی تفصیلات میں اختلاف تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن الہیثم کے فلکیاتی نظریات اور افکار نے ابن الشاطر اور کوپرنیکس دونوں پر برابر اثر ڈالا۔ فلکیات کے تمام پہلوؤں پر 28 سے زیادہ کتابوں اور مقالوں کے مصنف ابن الہیثم نے جدید سائنس کے ظہور میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر فلکیات میں ابن الہیثم کی خدمات قابل ذکر تھیں تو طبیعیات اور نظریات کے میدان میں بھی ان کے کام کم حیران کن نہیں تھے۔ نسبتاً کچھ عرصہ پہلے تک طبیعیات کو بڑے پیمانے پر ایک فطری فلسفہ سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ سر آئزیک نیوٹن بھی خود کو طبیعیات دان کی بجائے فطری فلسفی سمجھے۔ اسی طرح ابو ریحان البیرونی اور ابن الہیثم جیسے ابتدائی مسلمان طبیعیات دانوں نے اس موضوع کا مطالعہ اس طرح کیا کہ گویا یہ فطری فلسفہ کی ایک شاخ ہے۔ اس کے باوجود ابن الہیثم کی فزکس اور خاص طور پر آپٹکس میں کنٹریبیوشنز اہم اور بہت زیادہ اثر انگیز تھیں۔ انہوں نے سائنس کے مطالعہ کے لیے ایک نیا اور منفرد تجرباتی نقطہ نظر وضع کیا جو شاید ان کی سب سے اہم اور دیر پا شراکت تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اکیلے ہی ایک تجرباتی سائنسی طریقہ کار کو تیار کیا جس کا ان سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، جس میں نظریاتی تجاویز اور مفروضوں کے عملی مظاہروں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ یہ تجرباتی سائنسی تحقیقی طریقہ کار جسے ابن الہیثم نے طبیعیات اور آپٹکس کے مطالعہ کے دوران پیش کیا، انہیں ایک عظیم سائنسدان کے طور پر زندہ کر دیا۔ حیرت کی بات نہیں کہ ان کی کتاب المناظر جو 1028 سے 1038 تک 10 سال کے عرصہ میں لکھی گئی تھی، 1038 میں اپنی پہلی اشاعت کے فوراً بعد اس موضوع پر سب سے زیادہ مطلوب کتاب بن گئی۔ 1250 اور بعد میں یورپ بھر میں کئی بار چھاپی گئی، بشمول 1572 میں باسل میں۔ اس کتاب نے ممتاز مغربی مفکرین جیسے رابرٹ گراسٹیٹ، راجر بیکن، وٹیلو، تھیوڈرک آف فریبرگ، کیپلر اور نیوٹن پر بہت زیادہ اثر ڈالا۔ ابن الہیثم نے اپنے پیشروؤں کے نظریات اور افکار سے ہٹ کر اپنے ذاتی مطالعہ اور تحقیق کی بنیاد پر اپنے نظریات کو مرتب کیا۔ آپٹکس اور فزیالوجی دونوں میں نئی جہتیں دریافت کرتے ہوئے اس کتاب میں انہوں نے قدیم یونانی نظریہ بصارت کو مسترد کر دیا۔ یونانیوں کے مطابق روشنی کسی کی آنکھوں سے نکلتی ہے اور پھر نظر آنے کے لیے کسی چیز پر گرتی ہے جس سے وہ چیز نظر آتی ہے، جبکہ ابن الہیثم نے بصارت کا صحیح نظریہ مرتب کرتے ہوئے بتایا کہ روشنی کس طرح ایک چمکدار چیز سے نکلتی ہے اور پھر آنکھ میں داخل ہو کر تصویر بناتی ہے، اس طرح وہ چیز نظر آتی ہے۔ سائنسی تجربات کے علم بردار کے طور پر انہوں نے کئی عملی تجربات کر کے اپنے نظریہ کو ثابت کیا اور اس عمل میں انسانی آنکھ کی اناٹومی اور فزیالوجی کو بھی دریافت کیا۔ انہوں نے نہ صرف آنکھ کے مختلف حصوں کے کام کی درست وضاحت کی بلکہ آنکھ کی کئی بیماریوں کی تشخیص کی اور ممکنہ علاج بھی تجویز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپٹکس کی کتاب 4 میں ریفریکشن اور ریفلیکشن کے قوانین کو دریافت کیا اور ان کی وضاحت کی۔ اس کے بعد ابن الہیثم نے ستاروں کی روشنی، قوس قزح
اور مختلف رنگوں کی بہتر تفہیم حاصل کرنے کے لیے کیے گئے متعدد تجربات کے مقصد پر بحث کی۔ اسی طرح سورج گرہن کے دوران سورج کی تصویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے کیمرا آبسکورا کا اصول دریافت کیا۔ اس کی سائنسی دریافتوں کی بدولت تصویروں میں نقطہ نظر کی ترقی اور بالآخر کیمرے کا استعمال کرتے ہوئے تصاویر لینے کی صلاحیت کے لیے راستہ ہموار ہوا۔ در حقیقت انہوں نے کیپلر، لیونارڈو اور نیوٹن کے اس موضوع پر لکھنے سے صدیوں پہلے کیمرا آبسکورا کے اصول کا مطالعہ اور وضاحت کی تھی۔ ابن الہیثم کی کتاب المناظر کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک اور مشہور مسلمان سائنسدان کمال الدین الفارسی نے تنقیح المناظر کے عنوان سے اس پر ایک وسیع تفصیل لکھی۔ اس نے یہ کتاب ابن الہیثم کے بہت سے اصل تجربات کو دہرانے اور ان میں بہتری لانے کے بعد لکھی ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے فائدے کے لیے ان کے سائنسی نظریات اور افکار کے پہلوؤں کو واضح کیا جا سکے۔ ابن الہیثم نہ صرف ایک علم بردار فلکیات دان اور سائنسدان تھے بلکہ وہ ایک بہترین فلسفی، ریاضی دان اور طبیعیات دان بھی تھے جنہوں نے تجرباتی سائنسی طریقہ کار کی ترقی میں بے پناہ تعاون کیا۔ ابن الہیثم نے ایک مشہور مصنف اور ممتاز انسائکلوپیڈیسٹ کے طور پر گیلن اور ارسطو کے کاموں پر متعدد تبصروں کے علاوہ فلکیات، طبیعیات، طب اور ریاضی پر 200 سے زیادہ کتابیں اور مقالے لکھے۔ در حقیقت فلکیات، طبیعیات اور آپٹکس میں ان کی مہارت ایسی تھی کہ ان کا شمار ان موضوعات پر مسلم دنیا کے سرکردہ ماہرین میں ہوتا تھا۔ اپنی پوری زندگی سائنسی علم و حکمت کے حصول کے لیے وقف کرنے کے بعد 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے اور قاہرہ میں دفن ہوئے، لیکن ان کی شاندار سائنسی دریافتوں کی بدولت انسانیت ہمیشہ اس شاندار مسلم ذہانت کی مقروض رہے گی۔